ہم کس طرح سے اپنے ٹائم کو ویسٹ کر دیتے ہیں اور ہمارے لیے کیا کچھ امپورٹنٹ ہوتا ہے. بٹ جو بندے قبر میں ہیں نا, ان کے لیے برو دو رکعتیں دور کی بات ہے. ایک دفعہ لا الہ الا اللہ کہنا نا, ہماری ساری ویلتھ, ہمارے سارے ایمبیشنز, ہمارے پاس سب کچھ ہے, اس سے زیادہ قیمتی ہے. یہ سالوں کی بات نہیں ہے. ود ان فیو ویکس ایک پرابلم ڈائگنوز ہوتی ہے آؤٹ آف نو ویئر, اور پھر کچھ عرصے بعد, ابھی ہم کسی بوڑھے کی بات نہیں کر رہے, کسی بزرگ کی بات نہیں کر رہے, تو بڑا نا مجھے ایک شوق لگا کہ یو نیور نو when are you going to leave this دنیا. یار یقین کریں کہ موت وہ ریالٹی ہے کہ آپ کے جو بھی پلانز ہوتے ہیں نا, وہ چینج کر دیتی ہے. ہم میں سے ہر بندے کے نا پلانز ہیں, ہم زندگی میں کیا کرنا چاہتے ہیں, آج سے 10 سال بعد ہم نے کیا کرنا ہے, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. بٹ دا مومنٹ یو ریئلائز کہ یار آپ کے پاس نا زندگی کا آخری مہینہ ہے, چلو آخری مہینہ کر لو, ہاؤ کوئکلی یور پلانز ول اینڈ پرائیورٹیز ول چینج. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ہی ہیں جو دوبارہ زندہ کریں گے, میننگ دس از ناٹ دی اینڈ. تم نے دوبارہ زندہ ہونا ہے, تمہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا, اور ہم لکھ رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کا لکھنا کیا زبردست ہوگا, جو تم آگے بھیج رہے ہو, ما قدموا, آپ جو بھی نماز پڑھتے ہیں آگے آپ حسنات اپنے اکاؤنٹ کو نا فل کرتے جا رہے ہیں, وہ آثارہم, اور جو سٹیپس, جو مارکس تم پیچھے چھوڑ کے جا رہے ہو. کوئی بھی شخص اللہ کی راہ میں ایک سٹیپ لیتا ہے, اور دیکھیں کتنے ہی نمازی گھر سے نکلتے ہیں, ہو سکتا ہے جب ایک سٹیپ وہ لے, دوسرے سب سے پہلے پیچھے کوئی بندہ آ رہا ہو اور اس کا پچھلا سٹیپ ریموو ہو جائے, برش آف ہو جائے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارا جو قدم ہے لکھا جا چکا ہے, میں نے نوٹ کر لیا, چاہے کسی کی نظر میں آیا ہے کہ نہیں آیا. ریسنٹلی جو میری کلاس ہوتی ہے ایوری فرائیڈے ان وائی سی آفس, تو اس میں نا میرا ایک اسٹوڈنٹ آیا ہوا تھا, اور کافی عرصے بعد میں اس کو دیکھ رہا تھا. تو میں نے کہا یار کدھر تھے, کیا کر رہے ہو, اور یہ وہ سارا کر کے. تو کہتے ہیں کہ ابو سعد بھائی ہمارے ہاں نا فوتگی ہوئی ہے, اور میری چھوٹی بہن تھی, شی ڈائیڈ. شوق لگا, اچھا واٹ واز ہر ایج. کہتے ہیں کہ شی واز 13 ایئرس اولڈ. 13. اس نے نا مجھے میسج بھیجا, اٹ واز فرائیڈے رائٹ, تو سیٹرڈے کو اس نے بلایا کہ آپ پلیز گھر آئیں, فادر آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں, ایسا کر کے. میں نے کہا چلا جاؤں گا انشاءاللہ, تھوڑی سی عیادت بھی ہو جائے گی, اور ان سے ذرا میں نا کنڈولنس بھی ہو جائے گی. تو وہ جب میں ادھر گیا تو پتہ ہی چلا کہ ماشاءاللہ پریکٹسنگ فادر, آلموسٹ گرے بیئرڈ, اور کہہ رہے تھے کہ یہ جو میری بچی ہے یہ الحمدللہ قرآن حفظ کر رہی تھی اور بہت شارپ تھی. کہتے ہیں کہ اکتوبر کے مہینے میں ایک ڈیزیز ڈائگنوز ہوئی ہے, ود ان 2 months شی ڈائیڈ. اور لوگوں کے پاس جب یعنی فار ایگزامپل رشتہ داروں سے جب ملاقات ہوتی بچی کی, اور یہ وہ کہتے ہیں کہ آپ کی بچی یعنی ایج میں تو چھوٹی ہے, لیکن ان ٹرمز آف میچورٹی قرآن جیسے حفظ کر رہی ہے, جیسا انٹلیکٹ ہے, ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے. تو مجھے احساس ہوا کہ سبحان اللہ کہ زندگی کا کچھ پتہ نہیں. اب دیکھیں یہ سالوں کی بات نہیں ہے, ود ان فیو ویکس ایک پرابلم ڈائگنوز ہوتی ہے آؤٹ آف نو ویئر, اور پھر کچھ عرصے بعد, ابھی ہم کسی بوڑھے کی بات نہیں کر رہے, کسی بزرگ کی بات نہیں کر رہے, تو بڑا نا مجھے ایک شوق لگا کہ یو نیور نو when are you going to leave this دنیا. اور یہ آپ کو بھی نہیں پتا کہ آپ کے جسم میں کیا چل رہا ہے, اور کب سے چل رہا ہے, اور وہ کب, جس آپ نے کہا آئی ڈونٹ نو اس بچی کو کوئی پہلے کوئی سمپٹمز تھے یا کچھ بھی نہیں تھے, ماشاءاللہ بڑی شارپ, انٹیلیجنٹ, بڑی جولی قسم کی. جیسے آپ کو پتہ ہے جو چھوٹی بچیاں ہوتی ہیں اپنے گھر والوں کے لیے بولتے ہیں کہ مجھ سے بڑی محبت کرتی تھی, اور یعنی فادرز کے لیے تو بچوں کے ساتھ ویسے آپ کو پتہ ہے بانڈ بہت. 2 months پہ شی ڈائیڈ, 2 months پہ. یس برو, سبحان اللہ یار, کیا ڈیزیز ہو گیا برو 2 months تو سبحان اللہ پھر بھی کچھ نہ کچھ ٹائم ہے, انسان کو موت کی تیاری کا وقت مل جاتا ہے. میں باربر شاپ پہ گیا, اور میں وہاں پہ ایک بھائی نے کہا کہ تو ہاں بھائی وہ بھائی جانتے ہیں, ہی ڈائیڈ. میں نے کہا کون سے بھائی؟ کہتے فلاں. انہوں نے مجھے پکچر دکھائی, میں نے کہا ان سے تو میں یوزلی کٹنگ کرواتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کیا ہوا, ہی کیم ٹو آر باربر شاپ, صبح کام کرے تھے کسٹمر کا, اور کہتے ہیں مجھے یہاں پہ پین ہو رہی ہے, اور تو اس سے کام کرتے رہے کسٹمر کا, تو پین یہاں پہ تھوڑی سی بڑھ گئی نا, تو انہوں نے کہا میں تھوڑا بیٹھ رہا ہوں, مجھے ذرا دباؤ یہاں پہ, تھوڑا پنچنگ مجھے پین ہو رہا ہے. دے اسٹارٹڈ پریسنگ ہم یہاں پہ, ہی فینٹڈ. ان کو گاڑی میں ڈالا, پیمز لے گئے ہاسپٹل میں, اور دیٹ ڈے آفٹر فیو آورز ہی ڈائیڈ. بالکل ٹھیک تھے, بالکل ٹھیک کام کر رہے تھے برو, نو ڈیزیز وٹس ایور. میں نے کہا کیسے, کیا ہوا؟ کہتے ہیں ہمیں ہاسپٹل والوں نے بتایا کہ ان کی جو ہے نا وہ ایک وین پھٹی, تو جو بلڈ تھا نا وہ
ब्रेन में चला गया एंड ही डाइड इन द मॉर्निंग ही केम टू द अपने काम करने के लिए शॉप पे काम कर रहे हैं उसको नहीं पता था कि उसी दिन ही विल बी अ डेड बॉडी सुबह कमा रहे हैं और शाम को वो मर जाएंगे और 3 बच्चे हैं 3 बेटियां उनकी ब्रो 3 बेटियां और एक बेटा है और उनके लिए फिर ना उसने बार्बर शॉप पे एक वो डब्बा सा रखा हुआ था जिसमें थोड़ा सा उनकी फैमिली के लिए कंट्रीब्यूशन था और आई वाज लाइक यार सुबह वो घर वालों से बात करके आया होगा और शाम को न्यूज़ मिली कि ही पास्ड अवे दिस इज़ लाइफ यार एंड आई वाज लाइक यार ये लाइफ है फिर के इसी तरह हमने स्पेशली जो एक्सीडेंट्स होते हैं बिल्कुल यंग लोग होते हैं नौजवान हैं पूरी फैमिलीज़ हैं और वो सुबह घर से इसी तरह निकलते हैं नॉर्मल जस्ट लाइक एनी अदर डे और वो शाम में घर नहीं पहुंच रहे जस्ट बिकॉज एक्सीडेंट हो गए कितने एक्सीडेंट्स हैं ये बल्कि एयरफोर्स के एक पायलट भी थे ये जो कुछ साल पहले 23 मार्च की वो जो सारी होती है उसके अंदर ही वो F-16 के पायलट थे वो मेरे बेसिकली ब्रदर लॉ के कोर्समेट भी थे तो वो उसी मनूवर में करते हुए इस्लामाबाद में उनका जहाज़ क्रैश हुआ था वो एक्सपो सेंटर वो एग्जीबिशन उधर हाँ जी एग्जैक्ट तो और मेरे ब्रदर लॉ थे वो कहते हैं वो ही रेस्क्यू करने गए और सारा बता रहे कि यार मतलब ये जो इस तरह की डेथ्स होती है ना जो सडन डेथ्स हैं जो अचानक से हो जाएं वो पूरी फैमिली के लिए भी ट्रॉमेटिक बहुत होती है प्लस यार सुभान अल्लाह एक इंसान के लिए खुद बड़ा रिमाइंडर है बल्कि कल ही फहद महबूब भाई जो हमारे उनकी मदर का जनाजा था ऑल्दो शी वाज एजेड आई थिंक तो सुभान अल्लाह जनाजे में जब आप जाते हैं ना एंड व्हेन यू सी द एक्चुअल ग्रेव आप कब्र को देखते हैं और फिर जो एक इंसान जिस तरह भी हम बैठे हुए चल फिर रहे हैं एंड व्हेन यू डाई आपकी ना यू कांट मूव योर फिंगर यू जस्ट अ डेड बॉडी और उसका नाम भी आपका ख़त्म हो चुका तब आपको मैयत या बॉडी या इस तरह पुकारा जा रहा होता है तो वो जो रियलिटी है ना वो इतनी ज़ोर की हिट करती है और कल मैं बैठ के ना मतलब मेरे वाले साहब की भी कब्र उधर ही है तो वेंट टू हिज ग्रेव एज वेल एंड मैं ना कल बड़ा अजीब सी एक फीलिंग आ रही थी आई वाज स्टार्ट ट्राइंग टू इमेजिन कि यार भी तूने भी भाई इधर ही आना है दिस इज़ गोइंग टू बी योर लास्ट सॉर्ट ऑफ हाउस एंड प्रॉब्ली आई विल स्पेंड मोर टाइम हियर देन आई एम स्पेंडिंग इन माय करंट हाउस अच्छा इसमें ना सुभान भी रिसेंटली आपको पता है हमारा जो वॉक टूर हुआ है एक बहुत ही अच्छे भाई हैं ही लिव्स इन लाहौर और बहुत ज़्यादा वेल सेटल्ड हैं बिजनेसेस इधर भी हैं मिडिल ईस्ट में भी हैं आई मेट हिम इनिशियली बिफोर एन ईयर आई थिंक और वही बिज़नेस के हवाले से बातचीत कर रहे थे कि जी ये हमारे प्लान्स हैं हमने ऐसे प्रॉस्पर करना है यहाँ पर भी ब्रांचेस खोलनी है इस बार मैं उनसे मिलने के लिए गया मुझे पता ये चला कि मैंने ऐसे ही आई वाज इन लाहौर मैंने कहा कि ब्रो हाउ आर यू आप से मुलाकात करनी थी हम लाहौर आए हुए हैं तो उन्होंने कहा कि अबू साद भाई माई मदर जस्ट डाइड तो मैं उनके जनाजा और तदफीन वगैरह के लिए मैं थोड़ा सा ज़रा बिजी यार यकीन करें कि मौत वो रियलिटी है कि आपके जो भी प्लान्स होते हैं ना वो चेंज कर देती है उन्होंने मुझे ये कहा कि वो लाहौर में एक पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं कहते हैं कि जहाँ पे मैंने अपनी वालदा को दफनाया है जिस ग्रेवयार्ड में उन्होंने अपना घर जहाँ पे पहले था बेचा और ग्रेवयार्ड के पास घर लिया और आप कह लें कि कोइंसिडेंटली जहाँ पे ग्रेवयार्ड है उसकी वॉकिंग डिस्टेंस पे ना मस्जिद भी है कहता है कि मैं अब डेली जाता हूँ नमाज़ पढ़ता हूँ और नमाज़ पढ़ने के बाद अपनी वालदा की कब्र पर जाता हूँ और उनके लिए दुआ मांगता हूँ और मैं वापस आता हूँ कहते हैं कि मेरा ना अब ये गोल बन चुका है आई डोंट हैव टू मिस दिस अब बंदे ने अपना उन्होंने कहा था कि मेरी वालदा मुझे कहती नमाज मस्जिद में पढ़ा करो मस्जिद में पढ़ा याद है हाँ, ये he told us उन्होंने कहा मैं उनकी नसीहत को फॉलो कर रहा हूँ अब देखिए ना कहाँ कहाँ प्लान से उन्होंने ब्रो घर बेचना नया घर खरीदना कितना हैसल होता है ब्रो इंसान की मौत तो मौत है बीमारी जो है बिल्कुल चेंज कर दी उन्होंने और माइंड से कितने यानी वो जो बात कर रहे थे यानी आपको ना उनके पास बैठ के आपको नसीहत मिल रही होती है कि यार मुझे भी ऐसा कुछ करना चाहिए डिस्पोजेबल नेचर ऑफ लाइफ जो है ना इज समथिंग दैट वी आर लीस्ट केयरफुल अबाउट ट्राई टू इमेजिन कि आपके ज़हन में भी प्लान्स होंगे अपनी ज़िंदगी के बारे में हम में से हर बंदे के ना प्लान्स हैं हम ज़िंदगी में क्या करना चाहते हैं आज से 10 साल बाद हमने क्या करना है वगैरह 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 बट द मोमेंट यू रियलाइज़ कि यार आपके पास ना ज़िंदगी का आखिरी महीना है चलो आखिरी महीना कर लो हाउ क्विकली योर प्लान्स विल एंड प्रायोरिटीज़ विल चेंज कितनी अजीब सी बात नहीं है तो हमारी सारी की सारी डिपेंडेंसी या प्लान्स का जो वो है ना
ایک ڈپینڈنس ہے وہ اس خیال پہ اور اس یقین پہ ہے کہ ہماری موت میں ابھی بہت زیادہ وقت پڑا ہوا ہے یو نو. حالانکہ ریالٹی اس کے بالکل اپوزٹ ہے یہ جو واقعات ہیں ان کو دیکھنے کے بعد. اور برو دیکھیں نا, جس چیز کے لیے محنت کر رہے ہیں اور کام کر رہے ہیں, پیسے, فرینڈز, گھر, جاب, اٹ کین بی ٹیکن اوے فرام us within a fraction of a second. موت کے 1 گھنٹے بعد پیپل ایٹ فوڈ وداؤٹ یو. 1 دن بعد your friends move on. 1 مہینے بعد your job is taken by somebody else and somebody else is appointed. جاب کی ریپلیسمنٹس پڑی ہوئی ہوتی ہیں. Your car is sold after a few months and you are after 1 year you are forgotten completely. کبھی کبھی زندگی میں آپ کے بیماری کے کچھ ایسے ٹائم آتا ہے جو کہ یوزول بیماری سے کچھ ڈفرینٹ ہوتا ہے. جو میں نے کچھ ایسا ایکسپیرینس کیا کہ مجھے لگا کہ یار یہ والی جو ایک النس آئی ہے نا اٹس گونا لنگر آن فار اے لانگر پیریڈ آف ٹائم. اس میں جو ایک شفٹ تھا نا, جو میری عادات میں جو ایک چینج آیا وہ یہ تھا کہ یو نو جسٹ گیٹ بیک ٹو دا ریمبرنس آف اللہ اینڈ دیٹس اٹ, نتھنگ ایلس میٹرز. تو یور ڈیلی پریئرز میٹر کہ اس میں آپ کا خشوع خضوع کتنا ہے, آپ سناز کتنی پڑھ رہے ہو, آپ قرآن کتنا پڑھ رہے ہو, آپ اذکار کتنا کر رہے ہو. اف somebody is rough with you on the way, you are just letting them go because your priorities have changed all of a sudden. So it's human nature that you tend to forget that. اچھا وہ دیکھیں نا, وہ جو محمد بنات تھے, جو آئی تھنک علی بنات, یس سبحان اللہ, یعنی کتنی انسپائرنگ ویڈیوز ہیں ان کی. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی جو مجھے مہلت ملی ہے اٹس اے بلیسنگ فرام اللہ. مجھے تو یعنی ہم لوگ کلیم تو نہیں کر سکتے کہ اللہ 1 سال سے پہلے یا 50 سال سے پہلے آپ نے ہمیں واپس نہیں بلانا. اور میں سمجھتا ہوں کہ برو دین کا نا ایک مزاج ہے کہ آپ کو بتایا جاتا ہے کہ ہر معاملے میں نا آپ تحمل مزاجی سے اور آرام سے تھنک ٹوائس اور پھر آگے لے کے چلا کرو. الا العمل الصالح, یعنی جب آخرت کی بات آتی ہے نا اس میں آپ نے سیکنڈ تھاٹ نہیں دینی. اور یہ جو سینس آف ارجنسی ہے نا, یہ صحابہ کرام میں کہاں سے, کیونکہ جو ان کے ٹیچر تھے صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے بھی ٹیچر ہیں, دا گریٹسٹ ٹیچر ایور, عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ ہمیں یہ بات سکھلائی گئی تھی کہ اگر تم صبح پالو تو رات کا ویٹ مت کرنا. آپ دیکھیں یعنی امیزنگ برو, یعنی ابھی تو آپ نے 1 مہینہ یا 1 سال کی بات کی ہے نا, امیجن کریں کہ آپ کو پتہ چل جائے یا آپ اس مائنڈ سیٹ سے کام کر رہے ہو کہ میں نے شام نہیں دیکھنی, آپ کا پرسپیکٹیو, آپ کا اسکیجول, دیکھنے کا انداز, سوچنے کا انداز, بولنے کا انداز بدل جائے گا, رائٹ. اگر کسی کے ساتھ آپ کی انبن بھی ہوگی, نہیں یار چلو یار صلاح کر لیتے ہیں. صحابہ کا یقین اس بارے میں کتنا اسٹرانگ تھا, وہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ کا مجھے یاد آ رہا ہے کہ ہی واز اے پور مین انیشلی ان مکہ, سو ہی اسٹارٹیڈ ٹریڈنگ, ڈوئنگ بزنس, بہت زیادہ مالدار ہوئے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی تو ہی وانٹیڈ ٹو ڈو ہجرہ فار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن مکہ کے جو کفار تھے انہوں نے ان کو کہا کہ اس مکہ کو چھوڑ کے جا رہے ہو, اس مکہ نے تو تمہیں بڑا بزنس دیا, بڑی مال و دولت دی ہے. انہوں نے کہا کہ وہ میرا گھر ہے اور وہاں پہ میری ساری ویلتھ ہے, گو ٹیک آل آف مائی ویلتھ اینڈ آئی ایم جسٹ گوئنگ ٹو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بتایا تو انہوں نے کہا کہ کیا زبردست ٹرانزیکشن تم نے کی ہے. ہمیں نا اس میں سوچنا چاہیے کہ یار یہ کہاں سے ڈیولپ ہوا, واٹ واز دا تھنگ کہ دنیا سے, ہم کہتے تو ہے نا کہ دنیا آپ کی کمانا میں حرج نہیں اور دل میں نہیں ہونی چاہیے. دس از این ایگزامپل آف سمبڈی جس کے دل میں ذرہ برابر بھی دنیا تھی, پرائرٹیز ور ویری کلیئر, بڑی کلیئر پرائرٹی تھی کہ کہاں میں نے جانا ہے, کیسے کر رہا ہے. تو یہ جو پرائرٹیز ہے نا یہ ڈیولپ کرنا, تو کن کے بارے میں آتا ہے کہ شیخ تھے جن کا تھا کہ اگر ان کو پتہ لگ جائے نا کہ ان کی اگلے دن موت ہے, تو ان کی جو آج کی روٹین ہے کل کی روٹین میں فرق نہیں پڑے گا. ہی لیوز ایوری سنگل ڈے ایز, وہ کچھ ایکسٹرا نہیں کریں گے عمل میں, utmost potential پہ مطلب وہ میکس پہ کام کر رہے ہیں. تو آئی سم ٹائمز ٹرائی ٹو تھنک کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے, مطلب ہاؤ کین ون ڈیولپ دس تھنگ, لائک اٹس ویری ہارڈ اوبیسلی, اتنا مشکل کہ آپ کانسٹنٹلی اپنی موت کو یاد کر رہے ہیں. بٹ ون آف دا تھنگز دیٹ مجھے لگتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے جو میکینزم بنایا وہ یہ 5 وقت کی نماز ہے. اگر ہماری یہ نمازیں نا اس طرح صحیح ہو جائے نا, اگر ہم اس پہ جوڑ جائیں کہ یار مسجد میں تھوڑا ٹائم سے پہلے پہنچیں, تکبیر اللہ کے ساتھ نماز پڑھیں, اینڈ دین سٹ دیئر فار اے وائل, سنتیں بھی پڑھیں, اذکار کریں, اینڈ یہ تھوڑی سی جو بریک مل رہی ہے نا دنیا سے, اس کو واقعتاً بریک لیں, اینڈ دین جو آپ کے اس سے پچھلے 3-4 گھنٹے کے معاملات اگر کوئی ہوئے ہوئے نا پریشانی ہے تو انشاءاللہ وہ سارٹ ہو جائیں گے. الوی وہ نا شیخ عبدالرحمن حسن کہہ رہے تھے کہ جو ان کے ٹیچر تھے نا, نماز سے پہلے کہتے
استو واعتدلوا لا تختلفوا فتختلف قلوبكم ساری بات. اور پھر وہ ہر نماز میں کہتے صلوا صلاۃ مودع, یہ نماز اس طرح پڑھو جس طرح آخری نماز ہے تم سب کی. حدیث ہے. اور کہتے ہیں میں نے نا وہ جو حدیث یاد کی نا, وہ شیخ کے الفاظ بار بار, اور کہتے ہیں اس بات نے, میں ڈیٹیلز میں نہیں جا رہا کہ وہ بدعت تو نہیں ہے اور سارے معاملات, بٹ کہتے ہیں اس نے ہمارا خشوع ڈیفینیٹلی بہت انکریز کر دیا تھا. وین یو پرے ایز اف اٹس یور لاسٹ پریئر. آج صبح میں پتہ ہے کیا دیکھا تھا, ابو بیدر رحمہ اللہ کی ویڈیوز, المجاہد الجلیل, اللہ یرحمہ. ان کی آواز نے پوری دنیا میں پھیل گئی برو, اینڈ ہی از نو مور ان دس ارتھ. اور آئی واز واچ, اچھا ان کی بہت ساری ویڈیوز اب سامنے آنے شروع ہو گئی ہیں وداؤٹ ہز فیس کورڈ. یار ہی واز اے ینگ پرسن, ہی واز اے ینگ پرسن, اور کیا وہ ان کو احادیث جاتے ہیں, کیا قرآن کی آیات آتی ہیں, اور کیا وہ ریمائنڈرز دے رہے تھے. آئی واز لائک سبحان اللہ یار, دس گائے از ان ہز گریو رائٹ ناؤ. اینڈ کیا اللہ سے ان نے سودا کیا ان لوگوں نے یار. سب چلے گئے برو. میں آئی ایم ناٹ ٹیکنگ نیمز, یہ ویڈیو ادھر جائے گی, لیکن وہ سب چلے گئے. اور وہ پھر آیات تھی, من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. برو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ قبر سے گزرے تھے تو کہا کس کی قبر ہے یہ, انہوں نے کہا فلاں فلاں کی. کہتے اس بندے کے لیے صرف 2 رکھتے ہیں پڑھنا زیادہ محبوب ہے تمہاری باقی ساری زندگی سے. میں اس تھنکنگ سبحان اللہ, ہم کس طرح سے اپنے ٹائم کو ویسٹ کر دیتے ہیں, اور ہمارے لیے کیا کچھ امپورٹنٹ ہوتا ہے. بٹ جو بندے قبر میں ہیں نا, ان کے لیے برو 2 رکھتے دور کی بات ہے. ایک دفعہ لا الہ الا اللہ کہنا نا, ہماری ساری ویلتھ, ہمارے سارے ایمبیشنز, ہمارے پاس سب کچھ ہے, اس سے زیادہ قیمتی ہے. اللہ تعالیٰ کا ایک امیزنگ میکینزم ہے, اور میں سمجھتا ہوں کتنا احسان ہے اللہ تعالیٰ کا کہ ہمیں نا بار بار ریمائنڈرز دیے جاتے ہیں, اینڈ اٹ بینیفٹس دا بلیورز. نماز کا اور قرآن کا بڑا امیزنگ کنیکشن ہے, کیونکہ نماز میں آپ قرآن ہی پڑھ رہے ہوتے ہو, اور قرآن نا بار بار آپ کو ریمائنڈر دیتا ہے کہ وی ایز ہیومن بینگس وی آر اسٹینڈنگ ایٹ دا ڈورز آف ایٹرنیٹی. مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ جو 5 سال یا 50 سال کی زندگی ہے نا, یہی سب کچھ ہے, حالانکہ ہم اس دروازے پہ کھڑے ہیں کہ اس کے بعد ابد الآباد خالدین فیہا ابدا. جب بندہ یہ سمجھ لینا, And actually this transient period is going to define وہ جو ابد الآباد جو آپ کا جو بھی ٹینور ہے. اور ابھی جو آپ بات کر رہے تھے نا برو, واللہ میں آپ کو بتاؤں, بات سمجھ میں آتی ہے کہ کبھی کبھار نا لوگ شاید محنت کر بھی رہے ہوتے ہیں اور ان کو نا ان کی محنت کا پھل ان کو نظر نہیں آتا. جیسے ابھی آپ نے بات کی نا ابو عبیدہ رحمہ اللہ کی, اب آپ نے دیکھا کہ جیسے ہی وہ چلے گئے بہت ساری چیزیں نا سامنے آ گئی ہیں, رائٹ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ یاسین میں, اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ہی ہیں جو دوبارہ زندہ کریں گے, میننگ دس از ناٹ دی اینڈ. تم نے دوبارہ زندہ ہونا ہے, تمہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا, اور ہم لکھ رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کا لکھنا کیا زبردست ہوگا, جو تم آگے بھیج رہے ہو, ما قدموا, آپ جو بھی نماز پڑھتے ہیں آگے آپ حسنات اپنے اکاؤنٹ کو نا فل کرتے جا رہے ہیں, وہ آثارہم, اور جو سٹیپس جو مارکس تم پیچھے چھوڑ کے جا رہے ہو. برو ایسے لوگ مارکس پیچھے چھوڑ کے جاتے ہیں اور کچھ بھی, یعنی اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو نا تسلی دیتے ہیں کہ فکر مت کرو. اور بائی دا وے اب دیکھیں سبحان اللہ, اس آیت کا نا کانٹیکسٹ ہے, بنو سلمہ آئی پورے قبیلے والے اللہ کے نبی کے پاس کہ یا رسول اللہ ہمارے گھر بہت دور ہیں مسجد نبوی سے, تو پلیز ہم کیا قریب گھر لے لیں. انہوں نے کہا نہیں, دیارکم, اپنے نا گھروں میں ہی بیٹھے رہو, کیونکہ تم ایک جو سٹیپ لیتے ہو وہ لکھا جاتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے نا یہ آیت نازل فرمائی, میننگ کہ کوئی بھی شخص اللہ کی راہ میں ایک سٹیپ لیتا ہے, اور دیکھیں کتنے ہی نمازی گھر سے نکلتے ہیں, ہو سکتا ہے جب ایک سٹیپ وہ لے, دوسرے سب سے پہلے پیچھے کوئی بندہ آ رہا ہو اور اس کا پچھلا سٹیپ ریموو ہو جائے, برش آف ہو جائے, لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارا جو قدم ہے لکھا جا چکا ہے, میں نے نوٹ کر لیا, چاہے کسی کی نظر میں آیا ہے کہ نہیں آیا. تو یہ کچھ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہوپ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ کوئی بھی چیز ضائع نہیں جاتی. میں نا